پی ڈی ایم میں اختلاف نہ حکومت کی کامیابی ہے نہ حکومت کا اس میں ہاتھ ہے۔ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ٹوٹنا اپوزیشن کی نااہلی ہے، حکومت کی کامیابی نہیں۔ اپوزیشن والے اسمبلیز میں آئیں، ان سے عمران خان جانے والا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو چکی ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اب اصل فیصلہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ تمام لوگ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے اور ٹھوس ہو گئے۔ میرا اپوزیشن لیڈر تیرا اپوزیشن لیڈر کرتے کرتے ان کا کام ہو گیا۔ عمران خان کے خلاف کھڑی اپوزیشن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، شیخ رشید نے کہا۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے عمران خان کے خلاف، ٹھس کر گئے، ٹینٹ فش ہو گئے۔ میرا اور تیرا میں کام پورا ہو گیا، نہیں جاتا آپ سے عمران خان۔ نہ حکومت کی کامیابی ہے، یہ اپوزیشن کی نااہلی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نااہلی نصیب کرے۔ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں، ایک دوسروں کے خلاف وہ ساری زندگی لگے رہے۔ اصل فیصلہ فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بھی اور فضل الرحمان کو بھی اللہ صحت دے۔ وزیر ہوتا ہے، چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو۔ عمران خان سیاست کا بھی کپتان ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے ساتھ آیا ہوں، اس کے ساتھ جاؤں گا۔ جہاں وہ کہے کھیلو وہاں کھیلوں گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ 57 سینیٹرز لکھ کر دے چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں۔ اگر اپوزیشن کے پاس 57 ارکان ہیں تو پہلی فرصت میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو کیا وہ پارلیمانی اصولوں کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کو مبارک ہو، ان کا اپوزیشن لیڈر بن گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ ان کے گھر پر ہوا تھا۔ اس فیصلے کے بارے میں تمام جماعتیں جانتی ہیں۔ ایریا کے اعتماد میں کام کرتی ہیں۔ لیڈر آف دا ہاؤس آئے آگے بات کریں کہ کیا انتخابی اصلاحات اس کو چاہیے۔ جس ملک میں لیڈر آف ہاؤس اپوزیشن ممبروں کو گالیاں نکالتا وہاں انتخابی اصلاحات ہوں گی؟ وہاں تو لیڈر ہاؤس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں پھر انتخابی اصلاحات کی بات کریں۔ جو پارلیمان میں ہوا ہے یہ پارلیمان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے تو ان کو مبارک ہو، لیڈر اپوزیشن میں بن گئے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن نہیں ہوتی جس کے اندر حکومتی بینچ کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر 57 ممبران موجود ہیں تو میری گزارش ہوگی اپوزیشن لیڈر سے کہ سب سے پہلے عدم اعتماد کا موو کریں۔ عدم اعتماد کے لیے 51 افراد چاہیے، آپ کے پاس 57 ہیں، تو عدم اعتماد موو کریں تاکہ جو الیکشن ان سے چوری ہوا تھا وہ اپنی حقیقی کرسی پر جا کر بیٹھیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھا ہے جس میں وزیر اعظم نے سعودی گرین انیشیٹو منصوبہ شروع کرنے پر اظہار مسرت کیا اور وسیع تر منصوبے کی بھی تعریف کی۔ خط میں وزیر اعظم نے لکھا کہ منصوبے کے تحت سعودی عرب میں 10 ارب درخت لگانے کا سن کر خوشی ہوئی۔ آپ کا ویژن ہمارے اپنے کلین اینڈ گرین پاکستان اقدام سے مطابقت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ 1 بلین درخت اگانے کے بعد 10 بلین ٹری سونامی پر کام جاری ہے۔ 2030 تک 60% توانائی کو کلین انرجی پر شفٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے گرین منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ کوششیں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے اور دنیا کو بہتر ماحول فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ عمران خان صاحب نے آج خط کے ذریعے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو گرین سعودی عرب اور گرین مڈل ایسٹ کا منصوبہ تشکیل دیا ہے جس کے تحت تقریباً 40 ارب کے قریب درخت لگائے جائیں گے، اور ہمارا گرین پاکستان کا منصوبہ جو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر دنیا میں جو ماحولیاتی اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کو مستقبل میں حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے جس کا اعلان کیا ہے اس سے دونوں استفادہ کر سکیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ہم دنیا کو ایک خوبصورت ماحول جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے۔ دوشنبے ایئرپورٹ پر تاجک نائب وزیر خارجہ حسین زادہ مظفر نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ کل دوشنبے میں نویں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔
وزیر خارجہ تاجک ہم منصب سراج الدین مہر الدین سمیت تاجک اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اگر ان سپیکس کو فالو نہیں کیا جائے گا وہ مشین وہ نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس ملک کی آج جو بنیاد ہے وہ یہ آئین ہے، اگر اس کے مطابق چلے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ جناب، میں اس آئین کے اندر اس اسمبلی کو جو کہ پاکستان کا سوورن ادارہ ہے، جس کے لیے ہم جب ممبرشپ لیتے ہیں، آپ اس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں یا ہم میں سے کوئی لڑتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام سے ہم کیسے وہ مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں، اور لوگ اس لیے بھیجتے ہیں ہمیں یہاں پر کہ ہم یہاں پر ملک کے مفاد کو نگہبانی کریں۔ اس آئین پہ جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کی نگہبانی کا ہم اوتھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بحیثیت ممبر قومی اسمبلی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اجازت دیں کہ اس کے اوپر میں بریچ آف دا ہاؤس بھی موو کر سکوں، اور وہ آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے Notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. کہ جو منی بل ہے it shall originate in National Assembly. اور منی بل کیا ہے؟ 73(2) کہتا ہے For the purposes of this chapter, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely, subsection A, the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. کوئی ٹیکس نیا لگایا جائے گا، کسی ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی، کسی ٹیکس کی ریمیشن ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہوگی، اس کی کسی قسم کی ریگولیشن کا مسئلہ ہوگا، وہ منی بل کہلائے گا، اور that shall only originate in this house, in the house of the people of Pakistan. جناب، تقریباً 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز کی آلٹریشن کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے۔ آرڈیننس کے ذریعے منی بل نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں، ٹیکسیشن کے اندر وڈرالز ختم کی گئی ہیں، جو ایکسپورٹ کے لیے یا بعض شعبوں کو انسینٹیو کے طور پہ ہم نے مراد دی تھیں، ان کو ہم نے وڈرا کیا ہے۔ ہم نے نان پروفٹ سیکٹر سے جو ان کو انسینٹیو دیے تھے وہ وڈرا کیے ہیں۔ ہم نے نیپرا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے ٹیرف کے اندر، اور تقریباً 2 سالوں میں 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کا لائسنس ہم نے نیپرا کو دے دیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین ہیں، اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی بریچ آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے، تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک آرڈیننس کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر۔ اس ایوان کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ میں جناب اسپیکر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز ڈرا کیا جائے، اور اگر حکومت نے کسی قسم کی ٹیکسیشن کرنی ہے تو وہ ٹیکسیشن کی پروپوزلز اس ایوان کے اندر منتخب عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی منظوری کے ساتھ کسی قسم کا ٹیکس کے اندر رد و بدل ہو۔ میں حمد ازہر صاحب کو موقع دیتا ہوں، لیکن بابر اول صاحب اپنی لیگلی رسپانڈ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں، تاکہ کہ جی پلیز بولنے پہلے جی احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز۔ میں ایک مختصر، میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے
اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ نے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مسودہ منظور کیا ہے اسے وڈرا کیا جائے. ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کا ذیلی دفتر نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور $500 ملین کی قسط لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہو گیا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں تو حیران ہوں. اچھا ایک منٹ اسپیکر صاحب 1 منٹ پہ ایسا نہیں صاحب جسٹ 1 منٹ پلیز. تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی یہ جتنے ٹریجری بینچز پہ اراکین بیٹھے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے اس ملک کی آئین کا خود مختاری کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے. کوئی ایسا قدم میں ٹریجری بینچز سے بھی مطالبہ کروں گا کہ نہ کر کے جائیں جس سے آنے والی نسلیں کہیں کہ ہم نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا تھا. تھینک یو. جی حماد آزاد صاحب پلیز. بہت شکریہ جی. ٹیکس میجرز کے اوپر میں تو حیران ہوں کہ آئین کی بات ہو رہی ہے اور اس حکومت سے جو SRO کے ذریعے ٹیکس بدلا کرتی تھی. SROs کے ذریعے ٹیکس بدلے جاتے تھے. آرڈیننس تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کا ٹیکس نظام جناب اسپیکر آج دنیا کا پاکستان کے ٹیکس نظام کا جو حلیہ بگاڑا گیا وہ ان حکومتوں کے SROs کے ذریعے. SRO آرڈیننس نہیں ہوتا, SRO قانون نہیں ہوتا. SRO کے ذریعے ٹیکس بدلے گئے. ہماری حکومت SRO کے ذریعے ٹیکس نہیں بدل رہی. آپ پلیز ہر مہینے آپ تشریف رکھیں پلیز. دیکھو ہر مہینے ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. جی حماد صاحب پلیز. ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. ہر مہینے یہ SRO نکالتے تھے, ہم نے نہیں نکالا. ہماری حکومت تو نہیں نکالتی. ہم نے قانون کے تحت سارا کام کیا ہے, آئین کے تحت سارا کام کیا ہے. ہم نے SRO کے ذریعے جو ہر مہینے یہ SRO نکال کے ٹیکس بدلتے تھے, اس وقت ان کی کتابیں کدھر تھیں آئین کی, اس وقت ان کی یہ تشریح کدھر تھی آئین کی, اس وقت یہ تشریح نہیں تھی. نمبر 2 جناب اسپیکر, ہماری وہ حکومت ہے جو اداروں کے سربراہوں کے ہاتھ پیر نہیں باندھ دیتی کہ بھائی عارضی طور کے اوپر ڈالر کو اوپر رکھو, عارضی طور کے اوپر روپے کو اوپر رکھو, 20 ارب ڈالر جھونک دو پوری قوم کے پیسے, قرضے لے کے جھونک دو, عالمی اداروں کے ساتھ جھوٹ بولو, IMF کے ساتھ جھوٹ بولو, غلط اعداد و شمار. ایک منٹ میں چاہتا ہوں, ایک منٹ میں تھوڑا مجھے پلیز مجھے آپ جو ہے نا ان کا آپ کی اپنی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا جو ان کا کوشچن ہے اس کو رسپونڈ کریں پلیز. انہوں نے سوال یہ کیا اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ سوال کیا کہ آئین کے تحت آپ منی بل نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے. پاکستان میں ماضی میں منی بل کیا چھوڑ کے ٹیکس کے میجرز SRO کے ذریعے لیے گئے ہیں. بابر اعوان صاحب پلیز. بابر اعوان صاحب پلیز. تھینک یو جناب اسپیکر. بیسیکلی یہ آئینی سوال ہے اور اس کا جواب آئین میں سے میں دیتا ہوں. جو پہلو ابھی حماد اظہر صاحب نے فاضل منسٹر نے بیان کیا, میرے خیال میں وہ ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے تھے کہ 2 انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے منی بل آنا چاہیے اسمبلی میں, اس پہ میں بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے 2 انسٹرومنٹس ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے. پہلا انسٹرومنٹ ہے اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر, جو آئین میں درج نہیں ہے لیکن یہ جب آپ پاس کرتے ہیں فائننس ایکٹ تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ SRO کے ذریعے سے فلاں کام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اگر فائننس ایکٹ میں لکھا ہوا ہو تو پھر وہ کام کرنا مباح ہے, یعنی جائز ہے, یعنی ویلڈ ہے, یعنی پرمیسیبل ہے. دس از ون. دوسرا جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے, کمپیریزن انہوں نے شارٹ کیا, وہ ہے آئین کا آرٹیکل 89. جو پروفیسر صاحب نے لیا ہے سوال, وہ آئین کے آرٹیکل 73 کا سوال ہے. 73 کا آپ 1 انہوں نے پڑھا ہے وہ پڑھ لیں, اور پھر جو انہوں نے آگے پڑھا ہے 2, اس میں سے میں صرف ایک پروویژن پڑھ کے پھر آئین کے اندر ہی میں جاؤں گا, اس سے باہر نہیں جاؤں گا.
73 कहता है notwithstanding anything contained in Article 70 कि आर्टिकल 70 में जो कुछ दर्ज है उसको एक तरफ रखते हुए A money bill shall originate. अब हमें देखना होगा कि 70 में दर्ज क्या है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है. ये बिल्कुल वैलिड बात है कि जो फाइनेंस बिल है और मनी बिल है उसके ऊपर आप सर्टिफिकेशन भी करते हैं बाकायदा कि ये मनी बिल है या नहीं है, वो आपका इख्तियार है. लेकिन वो ओरिजिनेट वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो कौमी असेंबली के अंदर होगा. अब 70 क्या करता है वो जरा देख लीजिए. सब आर्टिकल 1 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं जनाब स्पीकर और आपके जरिए हाउस को. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent. यानी कोई और बिल, इसका सादा मतलब यह है दो लफ्जी, कोई और बिल जो फाइनेंस बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है. लेकिन जो फाइनेंस बिल है वो सिर्फ इस हाउस में ओरिजिनेट करेगा, बाय कैमरल सिस्टम में लोअर हाउस में ओरिजिनेट करेगा. एक अब आ जाइए जो एक नो गो एरिया जिसको कहा जा सकता था, वो आर्टिकल 73(2) में से फाजिल मेंबर ने आपके सामने रखा है. अब 2 में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, आइन का आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर. अब next is comma, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely. अब ये इन्होंने enlist किया है पूरा कि ये मामलात अगर होंगे, और वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे थे जो उन्होंने आगे भी पढ़ा. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग, उसके अंदर सबसे बुनियादी तरीका जो टूल इस्तेमाल होता है उसको पढ़ने का, समझने का और समझाने का, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई एक, और इसके ऊपर सारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम जाएंगे. जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं तो अब मैं आता हूं जो हमाद अजहर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे. अब आ जाइए मेहरबानी करके सर 2 सफ़े छोड़ के आइन के आर्टिकल 89 के ऊपर. I will read only sub-article 1 of Article 89, and I'll try to satisfy the honourable member कि distinction किस तरह से हम draw करेंगे. The President may, 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, सदर का इख्तियार है. Number 1, अगर कौमी असेंबली और सेनेट इजलास नहीं कर रहे. Number 2, उसकी satisfaction that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, कि ऐसे हालात हैं जिनमें आईनी, ये आईनी जुबान है और आइन के अंदर एक्शन लेना जरूरी है. आइन के अंदर रह के, मैं एसआरओ की बात नहीं कर रहा. Make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. अब इसको जब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखा गया तो इसका बहुत लंबा एक पूरा चैप्टर बना दिया गया आइन के आर्टिकल 89 का. आर्टिकल 89 में खत्म कर ले प्लीज. आइन के आर्टिकल 89 में जनाब स्पीकर, अगर किसी जगह ये लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन है कि कौन सा ऑर्डिनेंस हो सकता है और कौन का ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, और अगर ये भी लिखा हुआ है कि मनी बिल के बारे में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर ये नुक्ता ठीक होता. उसका सबब ये है कि जब आइन हम पढ़ते हैं, अदालतें ये कहती हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, जूरिस्ट कहते हैं कि जो 4 फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उन्होंने ओमिशन रखा, यानी जिस चीज शामिल नहीं की उसको बाय इंप्लीकेशन शामिल नहीं किया जा सकता. इसलिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फौरन हाउस में लाएंगे, हाउस में से उसकी लेजिस्लेशन होगी,
اس پہ ہم اس کو کمیٹی میں بھی بھیجیں گے، لیکن آرڈیننس بالکل جائز ہے اور آئین کے مطابق ہے۔ جی ہاں جی احسن صاحب، اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوشچن اور ہم نے نہیں کرنا ہے آج؟ نہیں جی میں سر چلو کوشچن اور جاری ہے، چلو یہ ٹائم جو ہے سارا اس میں کنزیوم ہو رہا ہے۔ سر بڑے ادب کے ساتھ پلیز سر، میں نے ایک بڑا سیدھا اور سادہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں میڈم آپ تھوڑا پلیز، میں تھوڑا سی لے لوں بات کروں نا پلیز۔ سر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں بہت سیدھی اور سادہ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in National Assembly. will نہیں ہے کہ آپ اس کو آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں، shall ایشو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ہوگا جس کا تعلق مالیاتی معاملے سے ہوگا it shall originate in this house. اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جو سوال کیا جائے وہ جی پچھلے یہ ہوا، پچھلا یہ ہوا، پچھلا یہ ہوا۔ ایس آر او کا جو کلچر ہے وہ ہماری ہی حکومت نے الحمدللہ ختم کیا تھا اور ہم نے اس کو پابندی لگائی تھی کہ ایس آر او کے ذریعے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب میری گزارش اتنی ہے کہ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ہیئر، اگر اس کی کوئی اور شکل پرمیسبل ہوتی تو یہ علیحدہ سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی پروسیجر وتھ رسپیکٹ ٹو منی بلز۔ یہاں پر اس کو علیحدہ مینشن کر کے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام پر کسی قسم کا ٹیکس لگانا ہو، اس ٹیکس کی ریمیشن کرنی ہو، کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو، اس کی تجویز کی منظوری یہ ہاؤس دے سکتا ہے۔ اور اس ہاؤس کے علاوہ نہ ایوان صدر کے پاس یہ اختیار ہے، نہ وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے، نہ ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی قسم کے ٹیکسیشن کے سٹرکچر سے رد و بدل کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا مقدس ایوان ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بابر اعوان صاحب کا احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی آپ کو جناب اسپیکر اور اس ایوان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو انہوں نے آرٹیکل 70 پڑھا ہے that relates to simple legislation، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے منی بل سے۔ یہاں پہ منی بل کے لیے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ منی بل جس میں کسی قسم کا مالیاتی معاملہ ہوگا اسے کیسے کیا جائے گا، اور جب یہاں پر شیل کا لفظ لگا دیا گیا it shall originate in this house، تو پھر آرڈیننس سے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی۔ جناب اسپیکر، یہ آپ کے اختیار کا میں سوال کر رہا ہوں، یہ آپ اس ایوان کے اختیارات کے امین ہیں، یو آر کسٹوڈین آف دس ہاؤس۔ آپ نے اس آئین کے اندر اس ایوان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تاریخ کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں جو اس ایوان کے اختیارات دیے گئے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، یا جو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جناب آئی سیک اے رولنگ فرام یو، یو مسٹ گیو اے رولنگ دیٹ اینی منی بل shall be presented to this house اور آرڈیننس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ آرٹیکل 89 کے تحت ٹیکس کے بارے میں یعنی اگر منی سے متعلق کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو اسے صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جن کا تعلق آرٹیکل 73 کی 2 کلاس سے ریلیٹ کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو میں تھوڑا پلیز، اس لیے آئین کے آرٹیکل 89 کے کلاس 2 کی پیراگراف 9 کے سب 1 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف اسمبلی میں رکھا جائے گا۔ میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا جی۔ Before the National Assembly, if it contains provisions dealing with any of matters specified in the class 2 of Article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or
it before the expiration of date period, a resolution disapproving it is passed by the Assembly upon the passing of date resolution. تو یہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پیش کیا جا سکتا ہے جی آپ بولے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی ایسا نہیں صاحب جناب اسپیکر میں آپ کو ادب سے یہ کہوں گا دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پارلیمانی معاملات کو اپنے اندر بہتر طور پہ حل کرنا چاہیے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے ایک منٹ جناب اسپیکر ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس چیئر سے کوئی ایسی رولنگ آئے کہ جس کو ہمیں عدالت کے سامنے لے کے جانا پڑے اور کل کو عدالت کو اسے سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے یہ اس ایوان کی توہین ہوگی آپ سے میرا میں نے آئین پڑھا میں نے آئین آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو چیلنج کرے جسی بھی آپ اس لیول پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں میں نے آئین کے مطابق آپ کو کیا جی جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے آئین پڑھتا ہوں میں بھی آپ کے سامنے کوئی الف لیلا کی کتاب نہیں پڑھ رہا آئین کی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں جی پڑھے سر آرٹیکل بابا روان صاحب آپ تھوڑا سٹڈی کر لیں آپس میں تھوڑا وہ دیکھ لیجیے آرٹیکل 73 ایک منٹ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے میں اس پہ لیگل ڈسکشن کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ ہاؤس کی کیا اس کے اوپر جی پلیز سر دیکھیے آرٹیکل 73(1) کے اندر میں پھر دوہراؤں گا جب لکھا ہے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے وہ لکھ سکتے تھے کہ ول nothing notwithstanding anything contained in article 70 a money bill shall originate in the National Assembly جب جناب شیل کا لفظ استعمال آتا ہے تو ہر قسم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے صرف ایک اور صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی متعین طریقے سے کرنا ہوتا ہے جہاں شیل کے ذریعے اسپیسیفائی کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منی بل ہوگا تو وہ واحد اس کا راستہ یہ ہے کہ اس اسمبلی سے وہ اوریجنیٹ کرے گا جہاں تک آرڈیننس کا جو 89 کا یہ بار بار پڑھے ہیں وہ جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ جنرل حالات میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کی ہے جیسے کہ آرٹیکل 70 میں بل نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایوان سے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے کیا جا سکتا ہے تو آرٹیکل 89 کو آرٹیکل 70 کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آرٹیکل 70 میں ایک جنرل لیجسلیشن کا راستہ بتایا گیا ہے اسی طرح آرٹیکل 89 میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے لیکن مالیاتی معاملے میں آرٹیکل 73 کے ذریعے دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی اور طریقہ قابل عمل نافذ عمل نہیں ہوگا ماں سوائے اس ایوان کی اختیار کے کہ یہاں کے ممبروں کی منظوری سے ٹیکسوں میں یا مالیاتی کسی قسم میڈم اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو بتا دیں پلیز آپ کے پاس اگر کوئی آپ بتا دیں پلیز ادھر مائک پہ بتا دیں پلیز مائک پہ بتا دیں پلیز جسٹ ون منٹ تھوڑا اس کے میں کرتا ہوں آج میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں ڈونٹ یو وری پلیز میڈم پلیز ڈاکٹر شیر مزاری پلیز اسپیکر صاحب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار شال کہہ رہے ہیں it means it shall originate in the assembly not in the senate it doesn't say کہ ordinance نہیں آپ لے کر سکتے he's deliberately confusing the legal issues by going on saying shall yes it shall start here not in the senate that's all it means علی محمد خان پلیز علی محمد خان سر اس کے بعد پلیز 2 منٹس پلیز جی علی محمد خان صاحب پلیز سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں یہ ایوان جس کام کے لیے آج یہاں پہ وہ ہو رہا ہے ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے اس کا جواب بابر اعوان صاحب نے اپنے طریقے سے دیا ہے اور انہوں نے وہی لیگل پوائنٹ دوبارہ اٹھایا جس کے جواب میں میڈم مزاری نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے لیکن شاید ہمارے محترم ایس این صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے جو بات میڈم مزاری نے کی ہے میں اسی کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا تھا ایشو سر یہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ایک مصممہ اصول ہے کہ جو عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ایوان اس کے پاس دو انفرادی خصوصیات ہوں گی
नंबर 1, कायदे ऐवान यानी मुल्क का वजीर आजम उस हाउस से होगा। नंबर 2, मनी बिल्स वहां से ओरिजिनेट होंगे। ये जो बात यहां पे मोहतरम एहसन इकबाल साहब ने जनाब स्पीकर साहब की है, ये कंपैरिजन यहां पे कौमी असेंबली और ऑर्डिनेंस का नहीं है। ये सिर्फ ये वाजे किया गया है कि मनी बिल्स ऐवान ज़ेरी से ओरिजिनेट होंगे, ऐवान बाला से नहीं होंगे, और उसके अलावा कोई भी बिल जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो ऐवान बाला है वहां से हो सकता है। अब यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पढ़ा है मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर मैं आर्टिकल 89 से आपके सामने साबित करता हूँ कि जो हमारी हुकूमत ने किया है वो 100% सही किया है, और ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो माजी में इनकी हुकूमतों ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, उन्होंने भी किया था और वो आईन के मुताबिक ठीक था। वो मैं पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 1 से जहां से एहसन साहब ने पढ़ा है उसी को दोबारा पढ़ते हैं। सिर्फ देखने का फर्क है, वो आधा गिलास खाली देख रहे हैं, मैं आपको आधा गिलास भरा हुआ दिखाऊंगा। Notwithstanding anything contained in Article 70, जिसमें मनी बिल्स का उधर जिक्र नहीं है, वो इशारा उनका ठीक है। A money bill shall originate in the National Assembly। ये अब इसको आगे 89 तक जाके पढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 89 सब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं और बिल्कुल 1 सेकंड में क्लियर होगा। वो क्या है? An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis Shura and shall be subject to the like restriction as power of Majlis Shura to make law, but every such ordinance shall be laid। आगे तरीक़ेकार है उसमें। अब आर्टिकल 89 का सब आर्टिकल 2 आपको ये बता रहा है कि ऑर्डिनेंस हर वो काम कर सकता है जो मजलिस शूरा कर सकती है। तो यहां पे ये बात खत्म हो गई, ये डिबेट खत्म हो गई कि मनी बिल क्या ऑर्डिनेंस से आ सकता है या नहीं। अब वजाहत आर्टिकल 73 में है कि मनी बिल की हद तक ऐवान ज़ेरी है, बाकी कोई भी बिल कहीं से भी आ सकता है, ऊपर से भी और नीचे ऐवान ज़ेरी ऐवान बाला दोनों से आ सकता है। प्लीज जी राजा साहब प्लीज जी ऐसा नहीं बात साहब लेमानी जो है लीगल मामला बता रहे हैं। मैं इनसे एक मासूमाना सा सादा सा सवाल करना चाहता हूं। इन्होंने जो तशरीह की है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान का बजट भी ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज हो सकता है। यानी कि जो तशरीह ये फरमा रहे हैं, हम जनाब स्पीकर कई हफ्तों यहां बैठते हैं, सुबह से शाम तक एक मिनिस्ट्री के बिल को ग्रांट को देखते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं, कट मोशंस लाते हैं। अगर ये इतना ही सादा मामला है कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप किसी किस्म की कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मनी बिल के हवाले से अहम कानूनी और आईनी बहस इस वक्त जारी। इस मुतालिक आपको जियो न्यूज़ अपडेट रखेगा।